السلام علیکم ناظرین، نیا دور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج شام۔ اور آج ہم پروین شاکر صاحبہ کی یاد میں یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی بہت ہی معروف اور مقبول شاعرہ تھیں اور آج بھی ہیں، اور ان کے بہت ہی جو ہم اثر اور ان کے قریبی دوست اور ان کو جاننے والے، ان کے کام کو پہچاننے والے ہمارے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو تعارف بھی کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو امجد اسلامہ امجد صاحب ہے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ملک کے اس وقت صف اول کے اور سب سے میں سمجھتا ہوں سینئر موسٹ، ان کا سٹیچر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نہ صرف شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، استاد ہیں، پتہ نہیں ان کے بہت سے حوالے ہیں، اور جو دیکھنے والے سب جانتے ہیں ان کو۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ناجیبہ عارف صاحبہ، جو خود تدریس سے کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، لیکن بہت لکھا ہے انہوں نے اور بہت سے موضوعات پہ، اور وہ بھی پروین شاکر کے حوالے سے بات کریں گی۔ کراچی سے ہمیں فاطمہ حسن صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، جو خود کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ سب ان کو دیکھ چکے ہیں، ان کا کام پڑھ چکے ہیں۔ اور حارث خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ہی، جو خود شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور انسانی حقوق کے علم بردار بھی۔ تو آج کی گفتگو جو ہے، میں اس کا آغاز آپ سے کروں گا امجد صاحب۔ چونکہ پروین شاکر جو تھیں، آپ کی ہم اثر بھی تھیں، آپ کی دوست بھی تھیں، آپ نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا بھی، ان کے کام کو بھی دیکھا ایک ساتھ۔ آپ کے آج بھی وہ ویڈیوز میں آپ اور وہ مشاعرے کی جو ویڈیوز لوگ نکال نکال کے شیئر کرتے ہیں، اس میں آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو پروین کی شاکر کی جو شاعری تھی، اور جو مختصر اور ایک حسین چھوٹی سی عمر تھی، اس کے اوپر کچھ اپنی روشنی ڈالیے، اور کچھ ان کی یادیں جو ہیں ان سے وابستہ، ان کو بھی تازہ کیجیے، تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور ہم سب جو ہیں ان سے کچھ سیکھیں۔ جی جی ضرور۔ دیکھیے، اصل میں ہوا یہ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پروین بہت ہی جس کو چھوٹی عمر میں ہے، اپنی ٹینز میں ہی وہ ایک ریکگنائز قسم کی شاعرہ ہو گئی تھی، سامنے آ گئی تھی۔ لیکن چونکہ وہ کراچی میں ہوا کرتی تھی تو اس کی تحریریں جو ابتدائی جو ہیں وہ نظر سے گزرتی تھیں، لیکن اس سے ملنا جو ہے وہ غالباً 76 میں مجھے یاد پڑتا ہے، کراچی میں ایک مشاعرہ تھا، تو احمد الدین قاسمی صاحب نے اس کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی میرے خیال میں کتاب تھی، وہ مجھے دی کہ وہ آپ سے مشاعرے میں ملیں گی، تو آپ ان کو دیجیے گا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ نارملی میں یہ جو ہوتا ہے وہ بہنیں بنانے کا رواج، قاسمی صاحب بھی اس میں رہے، تو میں اس میں کوئی اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں، میں پسند نہیں کرتا، دوست ہو مسر ہو۔ لیکن اس نے پہلے ہی دن، پہلی ملاقات پر اتنے پیار سے مجھے امجد بھائی کہا کہ آپ یقین کریں کہ اس کے بعد ساری زندگی میں کسی اور ریفرنس سے اس کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ تو ایک اپ کمنگ، ایک بہت بریلینٹ شاعرہ ہو، اور پھر وہ فنون کے حوالے سے ہمارا ایک برادری کا حصہ بھی ہو، اور پھر اسے ایک ذاتی تعلق بھی قائم ہو گیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ تو میں نے جو چیز محسوس کی، ایک تو یہ ہے کہ بہت کم ہمارے یہاں شاعر ہیں جو ارلی ایج میں ایک دم یعنی جس کو کہتے ہیں اچھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بہت جلدی فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ بہت جلدی شہرت پاتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ پھر ایک تو ان سے لوگوں سے توقعات لوگوں کی بہت بڑھ جاتی ہیں، شاید وہ ان توقعات کو پورا کرنے میں یا اور مسائل میں، تو ان کے یہاں وہ کنسسٹنسی اور وہ جو چڑھاؤ کا سفر ہے وہ کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروین کو وہ تقریباً فیم میں آنے کے بعد سمجھیے کوئی 18 سال وہ زندہ رہی فیلڈ میں، لیکن ہر سال اس کا جو فنی قد و قامت ہے وہ پہلے سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انگریزی میں اس نے لٹریچر میں اور لنگوسٹکس میں دونوں ایم اے کیے، پھر پڑھاتی رہی، پھر سول سروس میں آئی، اور اس کے بعد جو ہمارا مشاعروں کا اس کے ساتھ ایک تعلق تھا، مجھے یاد ہے یہاں فیصل آباد میں ایک مل میں تھی، تو اس میں نصیر جو ہمارے اس کے میاں تھے، ان کے ساتھ وہ پہلی بار لاہور آئی تھی۔ اس کے بعد پھر اکیڈمی کی ٹریننگ کے دوران وہ یہاں رہی۔
پھر ایسا ہوا کہ اتفاق سے 1984 میں مجھے امن جمیل الدین علی صاحب اور علی سردار جعفری صاحب اور پروین، ہم چار جو ہیں یہ کینیڈا اور امریکہ کے کوئی 1-2 مہینے کے ایک لمبے مشاہراتی دورے پر تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وہ زمانہ ہے جب مجھے اس کو بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا، اور اس کی وہ جو شخصی خوبیاں تھیں ادر دین کہ وہ ایک بہت اپنے زمانے کی بلکہ ہر زمانے کی ایک بریلینٹ شاعرہ تھی، تو وہ جو چیزیں تھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ لوگ واقف شاید نہیں ہیں، کیونکہ وہ تھوڑی سی کم آمیز بھی تھی، بہت جلدی وہ جو ہے گلتی ملتی نہیں تھی، پھر خاتون ہونے کے حوالے سے اور ایک جنگ لڑکی اور پرومنس میں ہو، اور تو وہ بہت ساری چیزیں ایک خاص طرح کا وہ فاصلہ عام طور پہ رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ شاید اس کو تھوڑا بہت مغرور بھی سمجھتے ہوں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اندر سے اس کے اندر جو ایک چھوٹی بچی تھی اور جو ایک سیکھنے والا انسان تھا، اس نے مرتے دم تک اس کو قائم رکھا۔ کینیڈا میں ایک جگہ اس کو کوئی لیکچر تھا اس کا، تو اس میں اردو ادب کے بارے میں اس نے کچھ ہسٹری کے بارے میں بولنا تھا۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ایک لکیروں والی کاپی لے کر آئی، ایک پینسل لے کر آئی اور آ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر میں یعنی صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا تو نیچے قالین پہ بیٹھ، تو کہتی ہے کہ مجھے لیکچر دی۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تم خود اردو شاعری اردو ادب جو ہے تاریخ میں تمہارا اپنا مقام ہے، میں تو اردو کی تاریخ کیا پڑھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ آپ نے اس میں ایک طرح کا استحقاق حاصل کیا ہے، تو چونکہ میں نے سیکھنا ہے اس لیے میں نیچے بیٹھ کر سیکھوں۔ تو یہ جو چیز جی تھی اس کے اندر، اور پھر جس سنامات سے اس نے میں سمجھتا ہوں کوئی 2 گھنٹے اس نے تابڑ توڑ جو ہیں سوالات کیے اردو کی ہسٹری پر، مختلف فون پر، تو یہ اس کی جو ادب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی اور اس میں جو انکسار تھا، اس نے میرے دل میں بہت گھر بھی کیا، اس کے لیے عزت بھی پیدا کی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آئندہ 10-12 سال میں، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اردو شاعری میں 1930-32 سے قبل جو 2-4-5 نام ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا کوئی تاثر ایسا نہیں، وہ یہ ہسٹری کا ایک ریفرنس ہے۔ لیکن یہاں جیسے ادا جعفری آئی جب ہیں، اور زارا نگاہ ہمارے سامنے آئی، پھر فہمیدہ آئی ہیں، پھر کیشور آئی ہیں، تو ان سب کے ہوتے ہوئے پروین جس طرح سے ابھری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پھر کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں اتنی کمپیکٹ شاعرہ جو ہے، فاطمہ بھی ہمارے بعد اور بچیاں بھی آئی ہیں، لیکن اتنی بیک وقت معیار کے اعتبار سے بھی اور مقدار کے اعتبار سے اور کنسسٹنسی کے اعتبار سے بھی پروین نے اپنا جو مقام پیدا کیا ہے، وہ غالباً اگر اردو شاعرات میں سے ہمیں کسی ایک شاعرہ کو سلیکٹ کرنے کا ایک اختیار دیا جائے، موقع دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ووٹ جو ہے وہ پروین ہی کی طرف ہوگا۔ انشاءاللہ آپ باتیں کیجئے، پھر آگے اس میں بات کریں۔ واہ واہ، آپ نے تو بہت ہی زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ان کی سیکھنے کی جو کام تھا، دیکھیے سول سروس کے مقابلے میں کہ جو تھا ایگزام، اس میں بھی انہوں نے بہت ہی نمایاں کامیابی حاصل کی، بلکہ اتفاق کی یہ بات ہے کہ خود جب وہ ان کا جی ہوا تھا ایگزام، تو جی ان کی اپنی ایک شاید نظم تھی، وہ ان کے پرچے میں آئی اور خود ہی اس کا جواب دینا پڑا۔ تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، کم ہی لوگوں کو اس طرح وہ ملتا ہے۔ تو میں فاطمہ صاحبہ کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ ان کا بھی بہت وقت بیتا اور وہ آس پاس ہی رہتے تھے شاید، اور فاطمہ جی آپ بھی کچھ ہمیں جی ان کے بارے میں بتائیے۔ پروین سے ہاں جی بہت ایک لمبا ساتھ رہا۔ وہ یوں کہ جب میں سن 73 میں کراچی آئی ڈھاکہ سے، تو میں نے جب کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو پروین وہاں سے تو فارغ ہو کے نکل چکی تھی، لیکن وہ تدریس سے وابستہ تھی اور ایک کالج میں لیکچرر تھی۔ اس وقت جتنے بھی باصلاحیت طلبا یا اساتذہ تھے، یعنی ابھی تو وہ طالب علم کے دور سے نکلی ہی تھی کہ بزم طلبا ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں ساری طلبا اور اساتذہ آتے تھے۔ تو میری ملاقات پروین سے وہیں ہوئی، اور پھر پتا چلا کہ ان کا گھر، جہاں میں بلاک ایچ نارتھ ناظم آباد میں رہتی تھی، ان کا گھر بھی وہیں تھا۔
تو عموماً ہماری واپسی ساتھ ہوتی تھی، اور اس طرح ہماری ایک دوستی ایسی ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ پروین میں جو بڑی خوبی تھی یہ کہ ان کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوتا تھا، مطالعے میں ان کی بہت دلچسپی تھی، اور وہاں ایک کاپی اور قلم رکھا ہوتا تھا جس پر وہ مسلسل لکھتی رہتی تھی اپنی شاعری کو، اور کتابوں کی خرید میں بھی وہ اس زمانے میں اپنا یہ مجموعہ خوشبو یہ مرتب کر رہی تھی۔ اس وقت بھی میں ساتھ ساتھ تھی، اور مجھے ان کے اکثر اشعار و زبانے کے یاد ہے، مثلاً کہ تمہیں مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں، الجھ رہے ہیں میرے فیصلوں کے ریشم پہ پھر۔ تو یہ اس طرح کے اشعار مجھے اس وقت سننے کو ملے، اور چونکہ عمر اور جذبات یکساں سے تھے اور حالات بھی کچھ، کیونکہ پروین جس ماحول سے اور جس خاندانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، ایک مڈل کلاس سید شیعہ گھرانے کی لڑکی، جس نے بغاوت تو نہیں کی، لیکن جو کچھ اس حالات میں ان پر گزری ہے، جو کچھ اس کو انہوں نے لفظ بلفظ اور بڑی بے ساختگی سے لکھ دیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس وقت بڑا منافق معاشرہ رہا ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ وہ سارے سمجھوتے ایک طرف تو ماڈرن چیزوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ سارے سمجھوتے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اور خواتین کریں۔ تو اس تگو دو میں پروین بری طرح سے زخمی ہوئی اور وہ اپنے ان سارے تجربوں کو لکھتی رہی۔ پروین کی شاعری کی جو خصوصیت تھی یہی ہے کہ وہ کچی عمر کے جذبات، نوجوان لڑکی کے جذبات، پھر ایک ان کی ارتقا نظر آتا ہے، جیسے کہ امجد صاحب نے کہا، میچیور کی، پھر ورکنگ وومن کی، اور پھر وہ جو سیاست کو بھی دیکھ رہی تھی اور جھیل رہی تھی، جو معاشرے کے منافقت بھی دیکھ رہی تھی اور جھیل رہی تھی۔ اور اس سلسلے میں ان کا ایک نظم جو انہوں نے فیض صاحب پر لکھی، فیض صاحب کے انتقال کے بعد، تقریباً ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ فیض صاحب کے ہی انتقال کے فوراً بعد اتنے دعوے دار ان کی پیدا ہو گئے کہ ہم اب فیض دورہ ہیں، اور پروین کے بعد بھی یہی ہوا کہ بہت ساری پروین دورہ پیدا ہوئی۔ تو لیکن مگر پروین نے ان سب کو بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا، اور جو جہاں بھی اظہار کیا وہاں ان کے اظہار میں جو تخلیقیت اور ایستھیٹک ایک اعلیٰ جمالیات جو ان کی زندگی میں بھی جھلکتی تھی، ان کے پہننے اڑنے کا انداز، ان کے گفتگو کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب کچھ پروین کی شاعری میں نظر آتا تھا۔ وہ پروین کی شاعری اور شخصیت ان کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا، اور ہم لوگ ایک ساتھ ہی ریڈیو پہ جب پروگرام کرتے تھے تو کچھ ہمارے خیالات بھی ایک جیسے تھے۔ مثلاً ایک زمانے میں ہم لوگوں کو خط ہوا کہ ہم خطوں کے جواب دیں گے، تو پروین نے کہا کہ پروین نے لکھا بھی ہے کہ مجھے بچوں کے خطوط کے جواب دینے ہیں۔ اسی طرح ایک پروگرام تھا، وہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا، اس میں جو پرانے لکھنے والے ہمارے عہد کے بڑے شعراء تھے اور ادیب تھے، ان کے انٹرویو کرنے ہوتے تھے، تو وہ بھی زیادہ تر میرے اور پروین دونوں کے حصے میں آتے تھے، اور اب میں سنتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ہم دونوں نے بڑی خوبی سے اس کو نبھایا ہے۔ تو ایک ذہنی ہم آہنگی اور ہمسائیگی اور جو ان کی طبیعت کا ایک تخلیقی حسن، ان کا اپنا حسن، یہ سب ملا کر پھر جس زمانے پہ میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سن 1977 میں وہاں پہ ایک اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ جوائن کیا، تو میرے ساتھ جمال احسانی تھے، اور پھر لوگ آنا شروع ہو گئے، اور بہت لوگ آتے تھے اس وقت، وہاں بیٹھتے تھے جتنے ادیب و شاعر تھے۔ تو پروین کا بھی تقریباً کالج سے فارغ ہو کے وہ وہاں آ جاتی، اور بہت وقت ہمارا ساتھ گزرتا، اور پھر ہم ساتھ واپس آتے۔ شادی میں بھی میرے وہ شریک ہوئی، اور اس طرح ہمارا بہت وقت گزرا۔ لیکن بحیثیت شاعرہ میں یہ کہوں گی کہ بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جبکہ ادا جعفری، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، زہرا نکاح، یہ سب لوگ موجود تھے، اس میں پروین نے اپنے آپ کو منوایا، اور ایسا منوایا کہ ان کی شاعری پہ کبھی دو رائے نہیں قائم ہوئی، کسی کی بھی دو رائے قائم نہیں ہوئی، اور عہد
असर हाजिर की वो एक बहुत नुमाइंदा शायरा के तौर पर तारीख में लिखी गई हैं, लिखी जाती रहेंगी, और बहुत सी शायरात और शायर उनके असरात में भी मुब्तला हैं। फिर आगे बात करेंगे। परवीन शाकिर की पैदाइश आपको पता है कि कराची में हुई थी, और वह इस्लामाबाद में एक एक्सीडेंट में हुई थी जब मैंने एक नज्म लिखी थी, और वो नज्म मैं किसी का आगे फिर गुफ्तगू के दौरान सुनाऊंगी। फिलहाल तो मैं ये कहूंगी कि वो एक बहुत ही खुशगवार शख्सियत थी, और विट बहुत, परवीन का जो ये हिस्से मिजाज थी वो भी बहुत अच्छी थी, और एहसास जमाल भी जो उनकी शायरी में झलकता है। जी, एहसास जमाल की तो क्या ही बात है। मैं थोड़ा सा ये जिक्र कर दूं कि मेरा उनसे तारुफ इस तरह हुआ था कि मैं 8वीं या 9वीं में था, तो मैंने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन जीता था, और मुझे उसमें खुशबू जो है वो इनाम मिली थी, वरना मुझे तो नहीं पता था। आपको पता है हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं कुछ ज्यादा अदब की तालीम दी जाती, और वहां से मेरा उनसे तारुफ हुआ। नौअमरी का जमाना था, जाहिर बात है, और मैं भी उनके सहर और इश्क में मुब्तला हो गया और आज तलक हूँ। और मैं उनका ये समझता हूँ कि जो आपने बातें की हैं फातिमा, ये बिल्कुल बहुत अहम बातें हैं कि जिस तरह से उनकी विट और जिस तरह से वो जख्मी हुई, और जो उनका इर्तका है वो हमारे अक्सर जो नकाद हैं वो भूल गए हैं। वो उन्होंने उसको वही खुशबू के या जो उसके बाद की शायरी के फ्रेम में फिट कर रखा है। हालांकि उनकी शायरी को अगर आप बड़े करीब से या गौर से देखें तो उसमें इतनी ज्यादा मंजिलें तय की हैं परवीन ने अपनी छोटी सी उम्र में। 42 साल क्या उम्र होती है। तो डॉक्टर नजीबा साहिबा की तरफ मैं बढ़ता हूँ और आपसे चाहूंगा, क्योंकि एक तो आप उनकी शायरी के ऊपर बात कीजिए, और थोड़ा सा ये शायरी के जो मुख्तलिफ अदवार हैं अगर उनके ऊपर आप कुछ कमेंट कर सके तो। जी, एक सेकंड में आपको अनम्यूट कर दूं। जी जी, शुक्रिया। परवीन शाकिर से मेरी ज़ाती सतह पर तो मुलाकात नहीं रही, चंद एक रस्मी सी मुलाकातें हुई, उससे ज्यादा मुलाकात उनसे या मेल जोल नहीं रहा। लेकिन उसका एक फायदा भी हुआ कि मैंने उनको एक शायरा की हैसियत से ही देखा। मुझे याद है कि मैं 7वीं 8वीं में पढ़ती थी जब हमारी स्कूल की प्रिंसिपल, खुशबू उन दिनों नई नई छपी थी और वो उसे लेकर आई, और चूंकि हम बैतबाजी में हिस्सा लिया करते थे तो उन्होंने मुझे खुशबू दी लाकर, और वो उस शायरी ने हमें इस कदर मशहूर कर लिया। हम खुद भी उस जमाने में जाहिर है कि कम उम्र थे कि गजलों के अशार तो हमें बैतबाजी के लिए चाहिए थे, और हमने गजलों की गजलें याद कर ली, इसके साथ साथ नज़में उनकी, और ऐसा हमें अपने हिसार में ले लिया कि खुशबू पूरी की पूरी हमें तकरीबन याद हो गई थी। अब जो हम देखते हैं, जैसे आपने कहा और फातिमा ने भी बिल्कुल ठीक कहा, कि उनकी शायरी में एक बहुत नुमाया इर्तका हमें नजर आता है। अब जबकि उनकी कुलियात भी आ चुकी थी उनकी जिंदगी में ही, और उनकी शायरी की तमाम मजमूए हमें सामने नजर आते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि उसमें 3 लहजे बहुत नुमाया हैं। उनके फिक्र की 3 लहरें हैं जो हमें बहुत वाज़े तौर पर उनकी शायरी में नजर आती हैं। सबसे पहली तो ये बात उनकी शायरी की जिसके हवाले से बहुत बात होती है, आपने भी जिक्र किया कि निसाई हिस्सियत का लहजा उनके यहाँ नुमाया है, और इसी लहजे ने उनको एक रुझान साज शायरा बनाया है। हम बहुत एतमाद से ये कह सकते हैं कि परवीन शाकिर एक रुझान साज शायरा हैं। उन्होंने अपने अहद की दूसरी शायरात को और अपने बाद आने वाली शायरात को बहुत मुतासिर किया है, और इजहार का एक ऐसा करीना उर्दू शायरी को दिया है जो इससे पहले उर्दू शायरी में मौजूद नहीं था। उसमें उनके निसाई जज्बात और एहसासात के बयान का सलीका नजर आता है। फिर उनका जमालियाती आहंग है जो उनके इश्तिहारों में, उनकी अलामात में नजर आता है। महताब, चांद, फूल, खुशबू, झील, बादल, यानी फितरत की तमाम खूबसूरत और जमाल आफरीन अशिया को उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, और उनसे अपने उन तलाजुमात से अपने एहसासात को बयान किया। फिर एक नुमाया चीज जो उनकी इस दौर की शायरी में नजर आती है, वो उनकी शायरी में औरत एक आशिक के तौर पर सामने आती है, एक फ़आल आशिक के तौर पर, एक मुतहर्रिक आशिक के तौर पर। वो एक महबूब की सूरत में सामने नहीं आती। ये लहजा उर्दू शायरी के लिए थोड़ा नया था, क्योंकि उर्दू शायरी में ये हिंदी गीतों से आया हुआ लहजा था कि हिंदी गीतों की औरत
ایک عاشق کے روپ میں سامنے آتی ہے، تو ان کے ہاں بھی ایک عاشقانہ روح ہمیں نظر آتی ہے، ایک سرمستی ہے، ایک بے خودی ہے اس دور کی شاعری میں۔ تیسری چیز جو چوتھی چیز بلکہ میں کہوں گی کہ ایک جدید طرز احساس تھا۔ مجھے یہ محسوس زمانے میں بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے منڈین تجربات کو، روزمرہ کی جو باتیں ہیں ان کو انہوں نے ایک ایسا رومانوی تجربہ بنا کر پیش کیا۔ میں کیوں اس کو فون کروں، اس کے بھی تو علم میں ہوگا، کل شب موسم کی پہلی بارش تھی، یا اپنے فون پہ اپنا نمبر بار بار ڈائل کرتی ہوں، سوچ رہی ہوں کب تک اس کا ٹیلی فون انگیج رہے گا، سوچ سوچ کے دل کڑتا ہے، اتنی دیر تلک وہ کس سے باتیں کرتا ہے، یا رات کے شاید 1 بجے ہیں، سوتا ہوگا میرا چاند۔ تو یہ زندگی کے منڈین تجربات تھے جن کو انہوں نے رومانٹسائز کر کے ایک جمالیاتی سلیقے کے ساتھ اردو شاعری میں سمویا۔ یہ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اس پر پروین شاکر کی شاعری پر کوئی الزام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ان کی شناخت ہے اور اس شناخت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ وہ یہاں پر رک نہیں گئیں، ان کی شاعری کچی عمر کے جذبات پر آ کر تھم نہیں گئی، بلکہ جو دوسری نمایاں لہر ان کے ہاں نظر آتی ہے وہ عرفان ذات کی لہر ہے۔ ایک عورت کے شعور کا ارتقاء نظر آتا ہے۔ ایک عورت جب اپنے آپ کو زندگی کے تجربات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، اور ایک ایسے سماج میں جہاں روشنی طبع رکھنے والی عورت کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے، تو ان کی نظمیں جیسے تو برمن بلا شدی، ان کی نظم ہے جس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک ایسی عورت جو اپنے اندر ایک خاص روشنی رکھتی ہے، اس سماج میں اس کو کس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنی ذات کو اس سماج کے تناظر میں رکھ کر دیکھتی ہے۔ ٹومیٹو کیچپ ان کی ایک نظم ہے، سارا شگفتہ کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، وہ بہت اس حوالے سے اہم ہے۔ اور پھر تیسری لہر جو تقریباً ساتھ ہی اس کے عرفان ذات کے ساتھ ہی وہ تیسری لہر جو نظر آتی ہے وہ ان کے سماجی شعور کی ہے۔ ان کا تاریخ پر، سماجیات پر اور سماجی حرکیات پر ان کی جو گہری نظر تھی، اس کا اظہار ان کی آخری کتابوں میں بہت وضاحت سے ہوتا ہے۔ اور ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محض کچی عمر کے جذبوں کی شاعرہ ہے، جیسے ان کی نظمیں ہیں شہزادی کا المیہ، ایک UDC کی ڈائری، پھر ذل الہی کے پرابلمز، اور اونٹ کا حافظہ رکھنے والے، ندامت۔ اس طرح کی کئی ایسی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر اپنے سماج کی حرکیات کو سمجھتے ہوئے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس اظہار میں ان کے لہجے میں اب وہ جمالیاتی آہنگ نہیں بلکہ ایک تلخی آتی ہے، اور وہ تلخی حقیقت کے ذائقے کو، سچ کے کڑوے ذائقے کو چکھنے کے بعد ان کے ہاں پیدا ہوئی ہے، زندگی کے تجربات سے گزرنے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ممتا کا احساس پھر ان کے ہاں ایک بہت نمایاں جذبے کے طور پر ابھرتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ثروت مند شاعرہ تھیں، اور ان کے ہاں جذبات کا اور تجربات کا اور طرز اظہار کا تنوع ملتا ہے، کسی ایک رنگ میں قید نہیں تھیں، جیسے فاطمہ نے کہا اور امجد صاحب نے بھی کہا۔ تو یہ حقیقتاً پروین شاکر ایک بڑی اپنے منفرد شاعرہ تھیں اپنے عہد کی، اور اب بھی ہیں۔ بہت شکریہ، کیا زبردست آپ نے اتنی مفصل طریقے سے ان کی شاعری پر روشنی ڈالی۔ تو حارث میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ ان کی ایک شاید استاد ہیں، وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی کہ وہ بہت زبردست ان کی طالب علم بھی تھیں، اور مجھے اب خود یہ معلوم ہے کہ سول سروسز اکیڈمی میں وہ متواتر ہر مضمون میں اول آتی رہی، ان کو میڈل وغیرہ بھی وہاں ملے، اس سے پہلے بھی وہ پوزیشن لے کر آئی تھیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک اور کتابوں سے بھرا کمرہ، جو فاطمہ جی نے بھی ابھی کہا، تو یہ ساری چیزیں مل کر ہوتی کہ کس قدر علم سے اور علم کی روشنی سے کس قدر محبت تھی، اور وہ سارے کلام میں آتی۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں، جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ تلخی کا، کہ وہ جب وہ سول سرونٹ بن گئی تو بہت سی جو نظمیں بات کی ہیں وہاں پہ افسر شاہی میں سے بھی جو تھوڑی بہت تنگ تھیں، اور جو کہ اکثر لوگ سوچنے اور حساس طبیعت کے لوگ ہو جاتے ہیں، اس کا بھی برملا انہوں نے اظہار کیا ہوا ہے۔ تو حارث، آپ کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تو پہلے امجد بھائی نے جس محبت سے گفتگو کی، اور پھر
ڈاکٹر فاطمہ حسن نے اور نجیبہ عارف صاحبہ نے تو پورا ایک مطلب ہے کہ ایک محاکمہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں. لیکن جو ان کی جو ایک جو گفتگو سے کے دوران مجھے ان کا ایک شعر یاد آیا کہ محض انہیں کچی عمر کے جذبات کی عکاس سمجھنا شاید بڑی زیادتی کی بات ہے، اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان میں. آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ویسے میرے نزدیک تو اس کلام کی بھی بہت اہمیت ہے، چونکہ کچی عمر کے جذبات جسے مطلب ہے میں کوٹ ان کوٹ کچی عمر کے جذبات، اس پر کہاں اردو میں خواتین کی آواز موجود ہے. تو اس لیے وہ بھی تو بہت اہم ہے. یعنی اردو شاعری میں ایسا بہت کم ہے کہ اتنی سنجیدگی سے ان جذبات کو بیان کیا جائے. لیکن جب یہ گفتگو کر رہی تھیں ڈاکٹر نجیبہ عارف، اور بہت ہی انہوں نے بہت عمدہ محاکمہ، بہت عمدہ تنقید کی، یعنی اس کا جو ان کا جائزہ انہوں نے ان کی شاعری کا لیا اور ادوار کا لیا مختلف. مجھے ایک ان کا شعر یاد آ رہا تھا کہ دیکھیے ایک شعر ہے ان کا کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. اچھا یہ جو شعر ہے یہ انسانیت کی جس طرح سے اور اپنے زمینی ہونے کی جس طرح سے سیلیبریشن ہے. اور پھر یہ ایک غزل ان کی جو ہے وہ ایک پیٹریوٹک غزل سمجھی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بخت سے مجھ کو شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. تو اس طرح کی یعنی ایک ایسی سطح پہ لے جانا جو ان کو اپنی دھرتی سے یا اپنے لوگوں سے جو محبت ہے، تو وہ رنگ ان کیا ملتا ہے. پھر ایک بات ان کی جو شاعری میں ایک جو سینس آف لاس ہے جو مجھے بہت ہانٹ کرتا رہا ہے، ہمیشہ سے بہت ہانٹ کرتا رہا ہے. اور وہ سینس آف لاس مجھے لگتا ہے کہ چونکہ پروین کا بنیادی جو شعبہ تھا اور وہ فراق گورکھپوری کی طرح انگریزی پڑھی تھی انہوں نے، اور انگریزی کی استاد رہیں. عبداللہ کالج میں شاید کافی عرصے انہوں نے کراچی میں پڑھایا تھا، اور دیگر کالجز میں بھی شاید رہی ہوں. لیکن ان کا وہ جو ایک جو یہ جو سینس آف لاس ہے، یہ یعنی میں نقاد تو نہیں ہوں تو میں لیکن کچھ اگر لبرٹیز لوں ڈاکٹر نجیبہ عارف کی اجازت سے، تو وہ سلویا پلاتھ کا بہت اثر ہے ان کے ہاں. اچھا وہ جو سلویا پلاتھ کا اثر ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ یہ ایک بیشتر نظمیں پابند ہیں یا غزل کہتی رہی ہیں، یا معرہ یا آزاد بھی اگر ہیں تو اس میں غنائیت ہے جو کہ اردو کی جو شعری روایت ہے اس سے بالکل یعنی پیوست ہیں اس سے. لیکن پلاتھ کا اثر ان کے ہاں وہ آپ کو نظر آتا ہے، یعنی کم از کم مجھے نظر آتا ہے، چونکہ میں سلویا پلاتھ کا بڑا قائل ہوں اور پروین کا بھی بے انتہا قائل ہوں. تو وہ ایک جو سینس آف لاس ہے وہ دیکھیں نا، ایک مثال کے طور پر ایک اور شعر ہے کہ وہ پڑھ کے مجھے اتنی یعنی تکلیف ہوتی ہے، میں اب بھی جب پڑھتا ہوں تو یعنی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ ساری، اور یہ پروین کی زندگی کو انکیپسولیٹ کرتا ہے، ایک جگہ مجتمع کر دیتا ہے. اور یہ بہت اس کے کثیر معنی اور تہداری ہے. یہ بظاہر دو مصرے ہیں سادہ سے کہ یہ ساری زندگی کی بے نیازی بالآخر حسن کے کیا کام آئی. اچھا یہ جو ان کے ہاں ایک گہرائی اور تہداری ہے. اب جو ان کا سماجی شعور کی جو آپ نے بات کی، دیکھیے ان کے لیے ان کو آپ ایک جو تانیثیت کا جو پورا ایک فیمنزم کا جو پورا معاملات ہیں، جس کی ظاہر ہے کہ کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض بہت اہم، بلکہ اہم کیا اہم ترین ہماری جو شاعرات ہیں. لیکن ان کے پروین کے ہاں وہ ایک جمالیات پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیے بغیر اس طرح کے آپ کو سوالات وہ اٹھاتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں اور تبصرہ کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، یعنی شاعرانہ تبصرہ وہ آپ کو نظر آتا ہے اور جا بجا نظر آتا ہے. اور وہ ایک جو خاتون ہونے کا احساس، مگر ساتھ ساتھ خاتون رہنے کا پر اصرار بھی. کیونکہ دیکھیے نا یہ جو یہ پیچیدہ معاملات ہیں جو اینگلز نے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلی جو کلاس سبجوگیشن ہے
خاندان ریاست اور ذاتی ملکیت والی جو ان کی کتاب ہے, تو پہلی کلاس سبجوگیشن عورت کی ہے مرد کے ہاتھوں, یعنی جدید عہد میں, جدید عہد سے مراد تاریخی طور پہ جو ہمارا عہد ہے, اور وہ سبجوگیشن اپنی جگہ. تو اس میں جو اس کا جو رد عمل پیدا ہوا ہے, اس میں آپ اسی قسم کی پیٹریارکل ویلیوز کو یا ایک سماج میں مساوات کے نام پر جو اس میں جو ایک خوبصورتی ہے دو اصناف کے مختلف ہونے کی, وہ کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کمپرومائز ہوتی ہے ہمارے دیگر نسائی ادب میں. ایسا پروین کے ہاں بالکل نہیں ہے, اور ایسا اگر میں ذکر کروں تو یاسمین حمید کے ہاں بھی بالکل نہیں ہے. تو یہ آپ کو, یہ ان کی خاص بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جس پر ہمیں یعنی جسے سمجھنا بھی چاہیے. اور پھر یہ جو جواں مرگی ہے, یہ تو لے کے بیٹھ گئی, مطلب نہ جانے کیا کیا اور وہ کرتی. جیسے منٹو بھی 42 برس کی عمر میں گزر گئے تھے ہمارے جو, اور میرا جی جو ہیں وہ میرا خیال ہے 39 برس کی عمر میں گزر گئے تھے. تو یہ ہمارے جو شعراء اور فکشن نگاروں کا یہ جو سلسلہ ہے جلد اٹھ جانے والوں کا, ان میں ان کا بڑا نقصان پہنچا ہے. اور پروین کا نقصان جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ irreparable لاس ہے. اور ایک آخری جو ایک اور ان کی غزل بہت ہی ان کی مشہور ہے کہ ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو صاحبہ میں ہے, مجھے اس کا پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا, آ جائے گا, کہ ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی ہمیں بھی ہے, ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو صاحبہ میں ہے. مجھے یقین نہیں ہے, میں نے موضوع کر دیا, موضوع طبعی کی بنیاد کی وجہ سے یہی ہے. ایسے ہی ہم نے بھائی, تو یہ کیا عمدہ غزل ہے کہ تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے, پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے. تو کیا باغ و بہار شاعری ہے, کیا خوبصورتی ہے. اور سیاسی کامنٹ پہ ڈاکٹر صاحبہ بات کر چکی ہیں, وہ میرا نقطہ تھا, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے زیادہ اس پر تفصیل سے بات کی, جو سماجی محرکات کی یا سماج میں جو حرکت ہے اس کو کیسے انہوں نے کیپچر کیا. لیکن پاکستان کی سیاست پر بہت پورٹنٹ کامنٹ ہے, لیکن وہ ان کے غزلوں میں کم ہے, نظموں میں زیادہ ہے. بالکل, بہت شکریہ رضا, بہت بہت عمدہ حارث. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بھی ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ وہ جو محبوب کا تصور تھا, یوزلی یہ شاعری جو تھی اس میں جو خاتون کو ایڈریس کرے ہوتے تھے, لیکن یہاں پر انہوں نے خاتون کو ایک عاشق, ایک فیمیل عاشق کا جو پوری انہوں نے اس کو تعمیر کیا اپنی شاعری میں, اور وہ مستقل چلتے پھر اس کی آگے ارتقائی منزلیں بھی طے کرتی ہیں. تو وہ بہت ہی ایک دلچسپ بات ہے. امجد صاحب, میں دوبارہ اب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا بھی احمد ندیم قاسمی صاحب سے بہت گہرا عقیدت کا, محبت کا ایک رہا ہے پورا تعلق, کئی دہائیوں پر محیط, اور ان کا پروین کا بھی تھا. تو کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ آخری وقت میں قاسمی صاحب جو تھے وہ تھوڑے ناراض ہو گئے تھے, کیا ہوا تھا کچھ اس طرح کی. میں نے یہ چیزیں ہی پڑھی ہیں, میں ذاتی طور پہ تو اس زمانے میں نہیں مل پایا تھا قاسمی صاحب سے, اور وہ تھوڑا اس حلقے میں بھی بتائیے کہ ان کا کیا تھا مقام, کیونکہ آپ لوگ سب اکٹھے بھی ہوتے تھے وہاں پر اکثر اوقات. جی ہاں, اصل میں دیکھیں پروین تو بہت ہم سے بھی کچھ 10 سال بعد انٹر ہوئی اس حلقے میں, لیکن یہ حلقہ ہم سے بھی پہلے قائم تھا. یعنی ہم لوگ جو سمجھیے کہ mid 60s میں فنون کے اس میں داخل ہوئے, تو اس سے پہلے سے یہ حلقہ چلا آ رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قاسمی صاحب کی طبیعت میں, ان کی پوری زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص طرح کی ایک ملائمت, ایک نرمی اور ایک شفقت, وہ اور ایک دیہاتی انوالومنٹ جو ہوتی ہے, ایک اب جو سمجھ لیجیے کہ دیہاتی لوگوں میں چیزوں کو اون کرنے کی اور ٹوٹلی اون کرنے کی ایک بڑا عجیب سی خواہش ہوتی ہے, کہ وہ ایک چھتر چھونک کی سی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے قاسمی صاحب نے بتایا بھی کہ جب بہت شروع میں, ابھی یہ غالباً کالج میں کوئی 3rd ایئر 4th ایئر میں ہوگی, کہ اس کی غزلیں فنون میں چھپنا شروع ہو گئی تھیں. اور ظاہر ہے ہم سب جو اس فیز سے گزرتے ہیں, جو ہمارے ٹین ایئرز ہوتے ہیں, اور بھی ہم شاعری کے فن کو سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اساتذہ یا ہم سے سینئر لوگ جو ہیں وہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھی. تو قاسمی صاحب نے مجھے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا کہ مجھے ساری زندگی بہت سارے شاعروں سے یہ واسطہ رہا ہے میرا, لیکن
मैंने परवीन जैसा कोई आदमी नहीं देखा इस दौर में कि जिसको एक बात दोबारा कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। वो इतनी तेजी से पिक करती थी, इतनी तेजी से चीजों को समझती थी कि जो मैंने आपसे जैसे अर्ज भी किया कि इसीलिए वो मुझे सबसे कॉम्पैक्ट शायरा नजर आती है। नजीबा की एक बात की तरफ मैं जरूर, मुझे बहुत मेरे भी दिल में थी, और मैं कि ये उर्दू शायरी में आप देखेंगे कि गालिबन ये जो आशिक मिजाज औरतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आशिक औरत जो है शायरा, वो शायद परवीन जैसी कोई नहीं नजर आएगी आपको। और इसमें वो जो मीराबाई का असर है, हिंदी गीतों का जो असर है, हिंदी शायरी में जिस तरह औरत जो है वो अपने आप को डिवोट भी करती है, एक्सप्रेस भी करती है, और जो हिंदू माइथोलॉजी में भी आप देखेंगे कि औरत जो है वो आपको नजर आएगी कि वो ऐसा जो बेटर पार्ट है एक तरह का, उसका रोल अदा करती नजर आती है। यानी हमारी आम शायरी में जो काम मर्द करते हैं, हिंदी शायरी में शायद औरत उसमें ज्यादा आगे नजर आती है। तो परवीन के यहाँ एक बड़ा अजीब सा इसका था, जो सारी जिंदगी उसकी शायरी में आप देखें कि ये उसी तरह की, ये वही शायरा कह सकती है कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई। अब हरजाई को ओन करना जो है वो हमारी टिपिकल औरत जो है वो कभी ओन नहीं कर सकती। बर्दाश्त ही नहीं, ओन करना तो बड़ी दूर की बात है, बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात, हारिस भाई ने जिसकी तरफ इशारा किया, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि आखिरी दौर में जो उसने कॉलम लिखे कुछ अखबार में, मेरे ख्याल में 2-1 साल लिखे हैं, उनमें वो जो उसकी एक समाजी बसीरत है, एक पॉलिटिकल इनसाइट जो है, वो भी एक बड़ी मार्के की चीज है। जॉन मर्गी का जहां तक जिक्र हुआ, हमने देखा कि दुनिया में अंग्रेजी अदब में भी बहुत सारे बड़े शायर जो हैं, जो रोमांटिक्स का पूरा पीरियड, शैले का, बायरन का, कीट्स का, ये सब लोग हमें नजर आते हैं कि जो बहुत छोटी उम्र में ही, और बाद औक़ात ये कहा भी जाता है कि शायद कोई गैबी कुव्वत जो है वो इन जवान मर्द लोगों को किसी खुफिया तरीके से बता देती है कि उनके पास टाइम कम है, इसलिए वो जो लोग काम 6-6 दहाइयों में करते हैं वो 10-12 साल के अरसे में ही कर जाते हैं। मुझे याद है कि ये 10th कॉमन में थी अपना क्लब, और मुझे बताया गया कि ये पहली दफा जो मुशायरा हुआ सिविल सर्विस क्लब में, तो वो परवीन ही ने करवाया था। बिल्कुल। उसके बाद जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि चूंकि हमने सफर बहुत सारे इकट्ठे किए, इस दौरान में जो उसकी मैरिटल, आप कह लीजिए, एक शादीशुदा जिंदगी जो है जो ठीक तरह से नहीं चल पाई। हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर ये एक अमरे वाकया है कि ऐसा हुआ कि वो जो कंपेटिबिलिटी होती है वो शायद डेवलप नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से अब चूंकि वो हसास भी बहुत ज्यादा थी, और उसने एक काम बड़ा अजीब किया कि उसने गीतू जो उसका बच्चा था सारा, मैं समझता हूँ कि उसने सारा जो अपने इमोशंस का बोझ है वो एक तरह से घुमा फिरा कर उसकी जात में मुर्तकिज कर दिया। ये भी एक बड़ी एबनॉर्मल सी सिचुएशन थी कि एक नौजवान औरत हो, 30-35 साल की, पूरी जिंदगी कैरियर उसके सामने पड़ा हुआ हो, हर चीज हो, और फिर वो टारगेट करके अपने एक बच्चे के साथ जिंदगी को देखना, ये एसोसिएट करना शुरू कर दे। तो ये उसकी जात का एक बड़ा खूबसूरत मगर बहुत अजीब पहलू था। दूसरी चीज जो उसके यहाँ जिसकी तरफ आपने जिक्र भी किया है कि सिविल सर्विस में एक तो देखें, मर्द मुआशरा जैसा कि हमारा है, जैसे कि हम जानते हैं, वो बहरहाल किसी भी क्लास में हो, वो उसकी कुछ बुराइयां, कुछ शेड जो हैं वो हमारे मुआशरे में हर जगह पे रहते हैं, लेकिन आमतौर पे तसव्वुर नहीं किया जाता कि सिविल सर्विस में जहां बहुत पढ़े लिखे, बड़े टैलेंटेड, जमाना दीदा, कामयाब लोग जो हैं वो होंगे, और वो भी अगर इस तरह की हरकतें करें जैसे कि मामूली या नाकाम लोग जो हैं या एडवेंचरस लोग करते हैं, तो उनको बर्दाश्त करना या सहना निस्बतन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखें कि उसकी आखिरी 2 किताबों में बहुत सारी नज़में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने इस सिस्टम के बारे में, और मर्द मुआशरे के अंदर ये जो एक खास तरह की एक लकूना सा पाया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, उस पर जो उसने नज़में लिखी हैं वो बहुत ही गहरी नज़में हैं। अपेरेंटली लगती हैं, कुछ सरकास्टिक हैं, कुछ नज़मों में एक तंजिया सा अंदाज है, कुछ में डायरेक्ट तनकीद भी है, लेकिन अगर आप डीप डाउन जाके देखें तो वो जो एक ह्यूमन ट्रेजेडी होती है
जो एक साहिब फहम साहिब होश आदमी जिंदगी को चीजों को जिस तरह से देखना चाहता है और तवक्को करता है, जब वो उसे अपनी आला तरीन जो फ्रेम है उस तस्वीर का उसमें भी नजर नहीं आती, तो वो एक बड़ी अजीब कसक जो है अंदर होती है। और मैं समझता हूँ कि शायद उर्दू शायरी में इस मौजू पर बहुत ही कम लिखा है गया है, और खुसूसन जो हमारी ख्वातीन की शायरी है, बड़ी डेरिंग शायरी ज़ोरा निगाह के यहाँ पर फहमीदा, लेकिन किसी ने भी शायद उनको इस फ्रेमवर्क में वो रही भी नहीं, इसका शायद इतना तजर्बा भी नहीं था। तो ये एक बड़ी गहरी बात थी कि एक एगनी उनकी पर्सनल थी, एक एगनी उनकी प्रोफेशनल थी, और एक जो वो जो शायद कहना चाहिए गैबी एक एहसास होता है चीजों को जल्दी समेटने का, जल्दी करने का, और अपनी जो मोहब्बत की शिद्दत है उसको उतनी ही शिद्दत के साथ रिसीव करने का जो एक ज़हन में ज़ौक होता है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी थी जिन्होंने उसके ज़हन में एक ऐसी दुनिया तख्लीक की है जो कि अपनी मिसाल आप थी। और मैं नहीं समझता कि कोई और मुझे शायरा ऐसी नजर आती है। अभी सिल्विया प्लाथ का इन्होंने जिक्र किया, एंजेला डेविस से भी, उससे भी बड़ी मुतासर थी वो। तो ये चीजें जो एक मॉडर्न औरत है जो एक ऐसी दुनिया में रह रही है जिसमें टेक्नोलॉजी ने अरून ने बहुत सारी चीजें खोल के जो पुरानी रिश्तों की तकसीम थी, मर्द और औरत के जो अपने थे आपस में जो तकसीम थी कामों की, उसको भी बदल दिया। तो उस पे जो इतना अच्छा कमेंट जो है, या इतना अच्छा सोच जो है, वो भी उसकी शायरी में, गजलों में तो है ही, लेकिन नज्मों में खास तौर पे बहुत नुमाया मुझे नजर आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो हर हिस्से को अमजद साहब उनकी ज़ाती, प्रोफेशनल और जो उनका पब्लिक एक परसोना भी बन गया था। देखिए पीटीवी पर वो बहुत मकबूल थी। हम तो जब बड़े हो रहे थे उस वक्त वो वही होती थी, 14 अगस्त के प्रोग्राम पे भी होती थी, 23 मार्च को भी होती थी, दीगर हर मौके पर परवीन शाकिर एक तरह से एक नेशनल कौमी एक आवाज और एक कौमी चेहरा भी बन गई थी। और यही वजह थी कि वो मतलब उनकी मकबूलियत चूंकि इतनी इस उम्र में भी इतनी उरूज पर थी। बहरहाल मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं डॉक्टर फातिमा आपसे भी ये मजीद ये पूछना चाहूंगा, जो जाती जिंदगी की बात की, बिल्कुल उसका अमजद साहब ने ठीक कहा कि उसका तफसील में जाना जरूरी नहीं, लेकिन वो हादसात जो थे उन्होंने तो बहुत गहरे नकूश छोड़े उन पर। वो चाहे उनकी शादी हो उनके कजन से, मेरे ख्याल से हुई थी फर्स्ट कजन से, और फिर उसके बाद जो हुआ, क्योंकि मैंने भी अपने जमाने में जब मैं सिविल सर्विस में था कुछ अरसे के लिए, तो मैंने बहुत तहकीक की। जो 10th कॉमन अमजद साहब ने जिक्र किया, मैं उसके तकरीबन 8-10 लोगों से मिला। मैंने कहा बताइए कैसी थी वो, क्योंकि मैंने जब सिविल सर्विस मैं उनसे एक ही बार मिला था कासमी साहब की बदौलत। तो उसके बाद जब मैं सिविल सर्विस में आया तो वो उसी साल उनका इंतकाल हो गया। तो फिर मैंने जो उनके दोस्त थे वो उनसे पूछा कि वो कैसी थी, और मुझे बहुत सी उसमें कुछ बातें तो बहुत उम्दा थी, लेकिन कुछ बहुत ही दिलखराश बातें थी उनकी जाती जिंदगी के हवाले से। उस वक्त उनकी झगड़ा वगड़ा चल रहा था। तो बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि फातिमा आप कुछ हमें थोड़ा सा इस पे बताइए। देखिए, शायर की जाती जिंदगी पर क्या बात करूं। अब वो मेरी दोस्त भी थी और जो कुछ भी उसकी बातें हैं वो अमानत है उसकी। लेकिन मैं एक गजल पढ़ूंगी जिससे आप खुद समझ लीजिए कि किन तजुर्बात से गुजरी थी। कि गजल वो जो कि नर्म नाजुक जज्बों को लिख रही थी, बाद में उसका लहजा ये हुआ और इसमें कितनी बातें उन्होंने कह दी हैं। ये मैं चंद अशार पढ़ रही हूँ, आप इसी से अंदाजा लगा लें। मैंने कभी परवीन की जाती जिंदगी पर बात नहीं की, और ना मैं किसी भी खातून शायरा की जाती जिंदगी पे बात करूंगी, क्योंकि कुछ हकीकत होती है, कुछ फसाने होते हैं, और अब सब अपने अपने हालात के असीर होते हैं। तो जिस समाज में हम रह रहे होते हैं उसमें हर कोई मजबूर होता है, मर्द भी और औरत भी, और कुछ समाजी तकाजे होते हैं। बहरहाल इसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये गजल जरूर पढ़ूंगी, आप सुने। कि पाबगिल है, पाबगिल सब है, रिहाई की करे तदबीर कौन। पाबगिल सब है, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। वाह वाह। बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले।
میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون۔ اور یہ شعر آپ دیکھیے کہ میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون، بے ردائی کو میری پھر دے گیا تشہیر کون۔ اب یہ جو سوالات وہ اٹھا رہی ہیں، اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سماج میں وہ کن کن دکھوں سے گزری ہوں گی۔ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب وہ بڑی خوشی سے ایک رسالہ لے کے آئی تھی جس میں ان کا انٹرویو چھپا تھا، تو اس میں شاعری سے زیادہ زلفوں پر اور آنکھوں پر اور ان پر کس کس کی شاعری کے اثرات ہے، اور جن جن کے اثرات اس میں تلاش کیے گئے تھے آج وہ نام کہیں بھی نہیں ہے اور پروین شاکر کا نام زندہ ہے۔ تو پہلے تو یہ تلاش کیا جاتا تھا کہ اس کے لیے لکھتا کون ہے، اور جب لکھ لیتا تھا تو ایسے ایسے دعوے دار آ جاتے تھے۔ تو یہ سارے جھوٹ اور سچ، وہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پر پہلا تیر کون۔ تو یہ میں آپ ان کی پوری زندگی کو ان کی شاعری میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس نے لکھا بھی ہے جو اپنے بیٹی کے لیے جو نظم لکھی ہے، جس میں اس نے نوشتہ جو نظم ہے کہ میرے بچے تیرے حصے میں بھی یہ تیر آئے گا، میرے بچے تیرے حصے میں بھی یہ تیر آئے گا، تجھے بھی اس پہ در بنیاد دنیا میں بالآخر اپنے یوں مادر نشاں ہونے کی ایک دن بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگرچہ تیری ناکھوں کی رنگت، تیرے ماتھے کی بناوٹ اور تیرے ہونٹوں کے سارے زاویے اس شخص کے ہیں جو تیری تخلیق میں ساجی ہے میرا، فقیہ شہر کے نزدیک جو پہچان ہے تیری، مگر جس کے لہو نے 3 موسم تک تجھے سینچا ہے، اس میں شجر کا ایک اپنا بھی تو موسم ہے، مگر جس کے لہو نے 3 موسم تک تجھے سینچا ہے، اس تنہا شجر کا اپنا بھی تو موسم ہے، ایک اپنا بھی تو موسم ہے، لہو سے فصل تارے چھاٹنے کی، سوچ سے خوشبو بنانے کی رتے اور شعر کہنے کا عمل، جن کی عملداری تیرے اجداد کے قلوں سے باہر جا چکی ہے، جن کی عملداری تیرے اجداد کے قلوں سے باہر جا چکی ہے، اور جسے واپس بلا سکتا نہ جسے واپس بلا سکنا نہ ممکن نہیں رہا، اور نہ میرا کہ سو اب ہم جولیوں میں گاہے گاہے تیری اجلت واقفوں کے آگے تیرے باپ کی مجبور شفقت اس گھرانے کا مقدر ہو چکی ہے، واقفوں کے آگے تیرے باپ کی مجبور شفقت اس گھرانے کا مقدر ہو چکی ہے، کوئی تختی لگی ہو صدر دروازے پہ لیکن حوالہ ایک ہی ہوگا تیرے ہونے نہ ہونے کا۔ تو یہ جو نوشتہ نظم ہے، اس میں آپ ان کی زندگی کو اور ان کے احساسات کو پڑھ سکتے ہیں۔ سماج کے جبر میں ہم سب مبتلا رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، جس سے شادی ہوئی تھی وہ بھی اب کسی جبر میں تھا اور یہ بھی کسی جبر میں تھا۔ بہت خوب، آپ نے میرے عامیانہ سوال کا اتنا عمدہ شاعرانہ جواب دیا کہ میں خود اب جو ہوں شرمندہ ہو چکا ہوں۔ تو ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ، میں آپ سے کہوں گا آپ اپنا آخری کامنٹ دیں، کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آخر میں امجد صاحب ایک نظم پڑھیں گے اپنی، اور ڈاکٹر فاطمہ نے بھی ایک لکھی ہے وہ بھی پڑھیں گی۔ تو مزید یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے ساری ان کی پروفیشنل ذاتی زندگی اور جو شاعری کے مختلف ادوار نقوش، مزید اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی جو
कमेंट सुने आपने अमजद साहब से भी। जी बहुत बहुत अच्छी जामे गुफ्तगू हो रही है। बस चंद एक बातें मैं कह सकती हूँ कि एक तो उनके यहाँ जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो अलमियाँ आए और जो जिन मसाइब का उनको सामना करना पड़ा, उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारे मुआशरे में इससे पहले औरत की जुर्रत इजहार को कबूल करना इतना आसान नहीं समझा जाता था, और औरत ने ऐसी जुर्रत इजहार दिखाई भी नहीं थी कि अपने जज्बों को, अपने रूमानवी जज्बों को इस तरह उसको बयान किया जाए। लेकिन परवीन शाकिर के यहाँ जुर्रत इजहार के साथ साथ एक रंग बहुत नुमाया था, वो है क्लासिकियत का रंग। उनके तमाम अलाइम और रमूज क्लासिकी अंदाज के हैं। उसमें एक ऐसी तहदारी है और बात को इस सलीके से बयान करने का अंदाज है कि सब कुछ कह भी दिया और कुछ ना भी कहा। और दूसरी बात जो एक अमजद साहब ने भी जिस हवाले से बात की कि एक आशिक औरत थी, और आशिक होने के साथ साथ उनकी शायरी में जो औरत नजर आती है, आशिक होने के साथ साथ खुद आगाह भी है। अब एक खुद आगाह औरत जो एक पेचीदा जमाने से ताल्लुक रखती है, जमाने की पेचीदगियों से भी आगाह है, अपने मुआशरे की पेचीदगियों से भी आगाह है, और खुद भी पेचीदा फिक्र की मालिक है। उसकी फिक्र में अकहरापन नहीं है कि इश्क में जो एक यकरुखापन होता है, एक ऐसा फोकस होता है कि उसके आशिक को अपने महबूब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तो परवीन के यहाँ ऐसा नहीं था। इश्क के साथ साथ उनका जो उनकी जो खिरत थी वो भी पूरी तरह से तवाना थी, और वो सवाल करती थी, और यही उनके कर्ब की बुनियादी वजह थी कि वो अपनी उस तहदार फिक्र से नबर्द आजमा होने में मसरूफ रहीं, और उनके अंदर जो सवाल पैदा होते रहे, खुद अपनी जात से मुकालमा करते हुए, अपने समाज से मुकालमा करते हुए, और अपने पूरे अहद से मुकालमा करते हुए, अपने उन सवालात के बिलमुकाबिल रहीं वो जो एक रोशन दिमाग के अंदर पैदा होते हैं। ये उनकी शायरी की और उनकी जात की बहुत नुमाया खुसूसियत थी कि वो महज दिल नहीं थी, दिमाग भी था उनके पास, बहुत रोशन दिमाग। क्या उम्दा बात कही आपने, क्या उम्दा बात कही। एक रोशन दिमाग और साथ में जो एहसासात और जज्बात का जिक्र हुआ। हारिस, आपकी तरफ में आता हूँ, चूंकि हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल कम हो रहा है, तो आप मजीद इसमें इजाफा कीजिए। देखिए, उनकी मैं जो पहले सवाल डॉक्टर फातिमा से ये पूछा था कि जाहिर बात है हम सब एक समाज में और एक अपनी जात के अंदर हमारे तजुर्बात और हमारी जो तख्लीकात उनसे बड़ी गहरी उनकी वाबस्तगी और जुड़ी होती हैं। तो ये जो आप इसको कैसे देखते, क्योंकि एक उनकी जो पब्लिक आइकॉनिक जो मैंने जिक्र भी किया, पीटीवी, क्योंकि एक ही चैनल था उस जमाने में, कई आज से 20 साल तक तो आए, उससे पहले तो थे ही नहीं प्राइवेट चैनल्स, तो वो उनकी एक पब्लिक पर्सोना भी बन गया हुआ था। एक तो वो शायरा तो थी, सिविल सर्वेंट भी थी, माँ भी थी, लेकिन उसके अलावा एक वो पब्लिक फिगर भी एक उभर कर आ गई थी। कुछ उस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि नजीबा साहिबा ने उसके ऊपर हिंट तो की है कि जुर्रत इजहार जो है वो इतनी आसानी से कबूल नहीं होता हमारे यहाँ। नहीं, मैं समझता हूँ बहुत अहम बात है उनका जो मजमुआ इनकार है, मेरा ख्याल है वो आखिरी मजमुआ है, वो बहुत अहम है, उसकी जो नज़में हैं वो बहुत अहम है। और ये जो डॉक्टर साहिबा ने बात की, इसको मैं जरा सा अगर आगे बढ़ाऊं कि देखिए, ये ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनका जो यानी जो क्लासिकी रिवायत से जुड़े हुए हों और उनके तमाम मजामीन जो हैं वो मुआसिर हों। यानी इस उनके जो मजामीन थे वो इस अहद के मजामीन थे। और इसीलिए मैं अर्ज करूं कि एक तो देखिए ना, एक तो जो रोमान की शायरी है, रोमानवी शायरी है, उसका तो एक यूनिवर्सल हमेशा मौजूद रहने वाली शायरी है, और उसमें जो तहदारियां हैं परवीन के यहाँ भी और दीगर शुअरा के यहाँ भी, यानी उर्दू शायरी की रिवायत में, उससे हम वाकिफ हैं। लेकिन उनकी जो इसको समझना बहुत जरूरी है कि दो नज़में उनकी बड़ी अहम हैं। एक सिंध की एक बेटी का अपने रसूल से सवाल, गालिबन ये एक उसका यही उसका उन्वान जो उन्होंने कायम किया था, और वो इंतहाई अहम नज़्म है। सिंध की जो लिसानी और जो समाजी और जो सियासी रंजिशें और जो उसके नतीजे में जो तशद्दुद और जो एक बेगानगी पैदा हुई वहाँ के मुस्तकिल रहने वालों के दरमियान, उसमें मैं समझता हूँ कि वो एक निहायत अहम नज़्म है जिसपे कोई गुफ्तगू मेरी नज़र से कम नहीं गुजरी या मैं सुन नहीं पाया।
لیکن ایک اور ان کی ہندوستان پاکستان کے تعلقات پہ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ایک مشترکہ دشمن کی بیٹی یا کوئی اس نوع کا کوئی عنوان ہے اس کا. اور یہ بہت ایک اہم نظمیں ہیں اور ان میں زیادہ گہرائی ہے. ان میں گہرائی ان دا سینس کہ چونکہ جیسے کہ ڈاکٹر نجیبہ نے کہا کہ کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا، تو یہ تو شاعری کا حسن ہے. یہ جو شعری جمالیات ہیں اس میں تو ایک اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ابہام لطیف تو باقی رہنا چاہیے، ورنہ تو وہ صحافت کے نزدیک ہو جاتا ہے کلام، چاہے وہ ہمارا اپنا کلام ہو یا کسی اور کا کلام ہو. لیکن وہ ایک ان کے ہاں یہ نظمیں ان کی بڑی اہم نظمیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور آپ نے جو بات کی آئیکونک فگر ہونے کی، اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پروین جو ہیں وہ تمام جو تقاضے تھے سماج کے اور پاکستان کی جو اپنی ایک سماج کی صورتحال ہے، اس میں ان کو اس بات کا شاید، یعنی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پروینز پوئٹری یہ کہہ رہا ہوں اور پروینز پرسنالٹی، کہ ان کو اس کا ادراک تھا کہ یہاں تبدیلیاں جو ہیں وہ انکریمنٹل ہوں گی، بتدریج آئیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج تمام سب کچھ جس سے ہم نالاں ہیں، ناخوش ہیں، وہ راتوں رات تبدیل ہو جائے. تو یہ ادراک اور یہ فہم جو ہے یہ ان میں موجود تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کے ہاں جمالیات جو ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں گئیں. اور بات کہنے کا ہنر، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، یہ بڑی مشکل سے آتا ہے، اور وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھا. اور بہت نقصان ہوا، چونکہ بات یہاں میری ختم ہو رہی ہے، کہ بہت نقصان ہوا ان کے جانے کا اور ان کے جلد اٹھ جانے کا. بالکل بجا کہا. تو میں ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ اب ایک نظم پڑھیں گی، اور وہ اب پڑھ دیجیے، اس کے بعد میں پھر امجد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. جی، جب مجھے اس سانحے کی، اس حادثے کی اطلاع ملی، جب وہ بچھڑ گئی، تو کئی روز تک یقین ہی نہیں آتا تھا، اور وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی. پھر میں نے یہ نظم لکھی تھی، تمہاری فرقت کا ایک سایہ، اس کا عنوان ہے. ابھی تو خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی ہر سو، ابھی تو خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی ہر سو، ابھی قدم بھی تھکے نہیں تھے، ابھی قدم بھی تھکے نہیں تھے، ابھی سفر میں تھا دور جانا، ابھی تو ماہ تمام بن کر سمندروں پر ابھرتی لہروں کو دیکھنا. واہ. ابھی تو ماہ تمام بن کر سمندروں پر ابھرتی لہروں کو دیکھنا تھا. ابھی تو پتجھڑ کی رت نہیں تھی، ابھی تو پتجھڑ کی رت نہیں تھی، شدید موسم کے تند جھونکوں کو تم نے ہنستے ہوئے سہا، شدید موسم کے تند جھونکوں کو تم نے ہنستے ہوئے سہا تھا. تمہیں تو آتا تھا غم چھپانا، تمہیں تو آتا تھا غم چھپانا، نمو کی خواہش میں تیز بارش کو جھیل جانا. تمہیں تو آتا تھا غم چھپانا، نمو کی خواہش میں تیز بارش کو جھیل جانا. سفر کی ساری صعوبتوں سے گزر کے منزل پہ کھو گئی تم، سفر کی ساری صعوبتوں سے گزر کے منزل پہ کھو گئی تم. ہوا موافق چلی تو سر کو زمین پر رکھ کے سو گئی تم، ہوا موافق چلی تو سر کو زمین پر رکھ کے سو گئی تم. میں اپنے سر پر دکھوں کے آنچل کو دیکھتی ہوں، میں اپنے سر پر دکھوں کے آنچل کو دیکھتی ہوں. تمہاری فرقت کا ایک سایہ سا آ گیا ہے، ابھی تو خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی ہر سو، ابھی قدم بھی تھکے. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت بہت عمدہ. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں بنگلہ دیش سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر نجیبہ کے اسٹوڈنٹس بھی، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں. امجد صاحب، آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنی نظم پڑھیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ڈرامے لکھنا کیوں بند کر دیے، چونکہ آپ کے بھی تو فینس کو بکو پھیلے ہوئے ہیں دنیا بھر میں. تو ذرا یہ اس کو بھی ایڈریس کر دیجئے، تھوڑا آف ٹاپک ہے. یہ بہت اصل میں لمبی بات بھی ہے، اور کوئی بہت زیادہ دلچسپ بھی
نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 15-16 سال سے میں نے چھوڑا ہوا تھا, لیکن آج کل میں 1-2 پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. بس یہ میں اطلاع دیتا ہوں, باقی باتیں پھر کریں گے. زبردست تو زبردست. یہ نظم میں نے بھی, جیسے فاطمہ نے بتایا کہ پروین کی جو فوری تھا, تو اس کا عنوان ہی ہے پروین کے گیتو کے لیے ایک نظم. مراد کو وہ اپنے بیٹے کو گیتو کہتی تھی. اتفاق کی بات ہے کہ رات ہی مجھے اس کا فون بھی ٹورانٹو سے آیا, ہم بہت دیر اس کی باتیں بھی کرتے رہے. تو یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں. ہاں میری جان میرے چاند سے خاہر زادے, بجھ گئی آج وہ آنکھیں کہ جہاں تیرے سپنوں کے سوا کچھ بھی نہ رکھا اس نے. کتنے خوابوں سے سرابوں سے الجھ کر گزری, تب کہیں تجھ کو تیرے پیار کو پایا اس نے. تو وہ خوشبو تھا کہ جس کی خاطر اس نے اس باغ کی ہر چیز سے انکار کیا. تو وہ خوشبو تھا کہ جس کی خاطر اس نے اس باغ کی ہر چیز سے انکار کیا. دشت صد برگ میں وہ خود سے رہی محو کلام, دشت صد برگ میں وہ خود سے رہی محو کلام, اپنے رنگوں سے تیری راہ کو گلزار کیا. اے میری بہن کے ہر خواب کی منزل گیتو, رونق ماہ تمام, رونق ماہ تمام. سو گیا آج وہ ایک ذہن بھی مٹی کے تلے, جس کی آواز میں مہتاب سفر کرتے. سو گیا آج وہ ایک ذہن بھی مٹی کے تلے, جس کی آواز میں مہتاب سفر کرتے تھے. شاعری جس کی اثاثہ تھی جواں جذبوں کا, جس کی توصیف سبھی اہل ہنر کرتے تھے. ہاں میری جان میرے چاند سے خاہر زادے, وہ جسے قبر کی مٹی میں دبا آئے ہیں, وہ تیری ماں ہی نہ تھی پورے ایک عہد کا اعزاز تھی. وہ تیری ماں ہی نہ تھی پورے ایک عہد کا اعزاز تھی وہ, جس کے لہجے سے مہکتا تھا یہ منظر سارا, ایسی آواز تھی وہ. جس کے لہجے سے مہکتا تھا یہ منظر سارا, ایسی آواز تھی وہ. کس کو معلوم تھا خوشبو کے سفر میں جس کو مسئلہ پھول کا بے چین کیے رکھتا ہے. کس کو معلوم تھا خوشبو کے سفر میں جس کو مسئلہ پھول کا بے چین کیے رکھتا ہے. اپنے دامن میں لیے کو بکو پھیلتی ایک بات شناسائی کی. آخری لائنیں ہیں. اپنے دامن میں لیے کو بکو پھیلتی ایک بات شناسائی کی, اس نمائش گہے ہستی سے گزر جائے. اپنے دامن میں لیے کو بکو پھیلتی ایک بات شناسائی کی, اس نمائش گہے ہستی سے گزر جائے گی. دیکھتے دیکھتے مٹی میں اتر جائے گی, ایسے چپ چاپ بکھر جائے گی. کیا کہنے صاحب, آپ نے تو بالکل جو ہے آخر میں آپ نے ہر چیز کو سمیٹ دیا. ان کے کلام, ان کی تمام ادوار, ان کی تمام سوچ, حیثیت, سب کچھ سمٹ آئی آپ کی نظم میں. کیا کہنے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی پروگرام ختم کریں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منیر نیازی صاحب کی بھی آج برسی ہے, اور بہت جی, تو بس وہ یہ تھا کہ اب 2 بڑی ہستیوں, ہم ان کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ایک ٹرانسمیشن کریں گے بالکل, کیونکہ ان کو ہم الگ سے اور ان کو باقاعدہ طریقے سے ان پہ بات ہوگی. ان دونوں کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ بھی بات کریں, لیکن 2 بڑے شاعر پھر ان کو ایک گھنٹے میں سمونا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو امجد صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ, آپ کا وقت اور آپ کا بہترین جو آپ نے باتیں کی, اور ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ نے وقت نکالا, اور حارث ایز آلویز بہت مہربانی. اور امید ہے کہ ہم آپ کو آئندہ بھی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کے ساتھ انگیج کریں گے. آج آپ کو ہندوستان, بنگلہ دیش, امریکہ, کینیڈا, اور جہاں چونکہ امجد صاحب کا میں نے کہا, اور ڈاکٹر فاطمہ اور حارث ان کے چاہنے والے جو ہیں ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں, تو وہ سبھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو ان کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جو ہے رضا, میں چلتے چلتے ایک بات عرض کروں, شمس الرحمان فاروقی صاحب پر بھی ایک پروگرام کیجیے گا علیحدہ. جی بالکل, بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی. بالکل, اس پر بھی بالکل ان پر بھی, اور خدا ان کی مغفرت کرے. کل ہی ان کا انتقال ہوا.